السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ ہوپ یو آر آل فائن اینڈ سیف ایٹ یور ہوم اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اپنا پریویس ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہوگا. سو ٹوڈے وی ول اسٹارٹ اور نیکسٹ ٹاپک مینس نیکسٹ ہیڈنگ. سو پلیز اوپن یور پیج نمبر 32. کلاس 1 ہم لوگوں نے لیوز کے بارے میں پڑھا تھا کل. آج میں آپ کو فلاورس کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ وٹ آر فلاورس اور وہ کیسے گرو کرتے ہیں، یہ سارا کچھ آج ہم پڑھیں گے. فلاورس کس طرح کے ہوتے ہیں، سب کچھ. آپ کی ہیڈنگ ہے، مطلب کہ آپ کی یونٹ کا یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کی ہیڈنگ ہے یہاں پہ فلاورس. کیا ہے؟ فلاورس. فلاورس کہہ سکتے ہیں، فلاورس کہہ سکتے ہیں. کچھ ڈبلیو کو پروناؤنس کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، تو فلاورس بھی ہو سکتا ہے. فلاورس گروز آن ٹریز، بشز اینڈ ادر کائنڈس آف پلانٹس. وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاورس جو ہوتے ہیں نا، پھول جو ہوتے ہیں، فلاورس پھول کو کہتے ہیں. جیسے یہ بنا ہوا ہے روز، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے کہاں پہ اگتے ہیں؟ درختوں پہ، بشز پہ، یا پھر یہ جو جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ اگتے ہیں جی پودوں پہ. کسی بھی طرح کا کوئی پودا ہوگا، جیسے آپ سبزی بھی دیکھ لی نا کوئی، تو اس میں بھی کچھ سبزیاں اگ رہی ہوتی ہیں، پہلے ان میں پھول آتا ہے، پھر اس کے بعد بیچ میں سے سبزی نکلتی ہے، ٹھیک ہے. ویجیٹیبلز وہاں سے ایسے گرو کرتے ہیں. تو پہلے چھوٹا سا فلاور بنتا ہے، وہاں سے وہ ہوتا ہے. سم پلانٹس ہیو مینی فلاورس، ادر ہیو اے فیو. کچھ پودوں کے بہت سارے پھول ہوتے ہیں اور کچھ پہ نہیں ہوتے. کچھ ہوتے ہیں جن کے پھول نہیں جن پہ اگتے، ٹھیک ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جن پہ پھول اگتے ہیں، مطلب کہ ان پہ گرو کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں ہوتے. فلاورس گرو فرام برڈس. برڈس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کلی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ، اس کو کہتے ہیں برڈ. اس سے یہ جو برڈ ہے نا، پہلے یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بند ہوتی ہے بالکل. یہ جو گرین کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں یہ پہلے ہوتا ہے، اس کے اوپر کور ہوتا ہے. آہستہ آہستہ یہ نیچے ہو جاتا ہے، فلاور نظر آنے لگ جاتا ہے. پھر فلاور جو ہے نا، یہ والا جو برڈ ہوتا ہے، یہ اوپن ہونے لگ جاتے ہیں. کلی جو ہے نا وہ اوپن ہوتی ہے. آہستہ آہستہ جب یہ اوپن ہوتی ہے، اس کے لیوز بڑے ہونے لگ جاتے ہیں، یہ خود بڑا ہونے لگ جاتے ہیں. اس کی پیٹلز جو ہوتی ہیں، یہ سائڈ پہ جو لگی ہیں نا، اس کی پتیاں جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ اس کی پیٹلز جو ہیں یہ بڑی ہونے لگ جاتی ہیں. پھر یہ ایک بڑا سا پھول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کھل جاتا ہے. یہ کلی میں سے پھول کھلتا ہے. پھر اس کے بعد فلاورس میک اے گارڈن لک بیوٹیفل. جو فلاورز ہوتے ہیں نا، ان سے گارڈن جو ہے نا وہ بہت بیوٹیفل نظر آنے لگ جاتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، خوبصورت. جیسے آپ نے اسکول میں دیکھا ہوگا، ہمارے وہاں پہ کتنے زیادہ ٹریز لگے ہوئے ہیں، فلاورز لگے ہوئے ہیں، تو کتنا پیارا لگتا ہے نا کوریڈور میں. جیسے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے فلاورز لگے ہوئے ہیں، تو مزے کا لگتا ہے نا کہ اتنی ہریالی اور یہ وہ سب کچھ اتنا پیارا پیارا سین نظر آتا ہے. آگے دیر آر فلاورز آف مینی ڈفرینٹ کلرس، شیپس اینڈ سائزز. وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاورز جو ہوتے ہیں نا، وہاں پہ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، ان فلاورز کا وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ کلرز کے، ڈفرینٹ شیپ کے اور ڈفرینٹ سائز کے جو ہیں وہ فلاورز ہیں. کلر مطلب کہ رنگ، شیپ جو ان کی یہ جو شیپ بنی ہوتی ہے، یہ شکل، ٹھیک ہے، وہ اشکال، شیپس اشکال. اور سائزز جو ہوتے ہیں وہ جیسے چھوٹے بڑے، یہ وہ ان کی سائز، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے پاپی، سن فلاور، میری گولڈ، للی، ہبسکس، یہ سارے جو بھی ہیں نا، یہاں پہ فلاورز بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. آپ لوگوں کو تو زیادہ پتہ ہوگا روز کا، مطلب کہ گلاب کے پھول آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا زیادہ. اس کے علاوہ آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوں گے تو آپ کو باقی پھولوں کا بھی پتہ لگے گا. تو آگے کیا کہہ رہے ہیں وہ، سم فلاورز ہیو مینی پیٹلس، ادر اونلی ہیو اے فیو. پیٹلس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا. پیٹلس کس کو کہتے ہیں؟ پتیوں کو. یہ جو ہوتی ہیں نا، یہ جو ہوتی ہیں، یہ دیکھیں روز کی یہ والی ہوتی ہیں ریڈ کلر کی، روز پنک، ریڈ، اورنج، ڈفرینٹ طرح کے ہمارے پاس روزز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ان کی یہ پیٹلز ہوتی ہیں، کچھ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ کی کم ہوتی ہیں، اور کچھ کی تو ہے نا بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ کی بڑی بڑی ہوتی ہیں. اس طرح کی ہوتی ہیں پیٹلز بھی. سم پیٹلز آر اسمال اینڈ ادرز آر لارج. یہ میں نے بھی آپ کو بتایا، کچھ بڑی ہوتی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ بہت بڑے 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 ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ ہے، اس کی پیٹلز آپ دیکھیں آپ کتنی بڑی بڑی ہیں، یہ والی کی پنک. اس کے بعد اس کی تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں پیٹلز بالکل نا. اس کی یلو کلر کی یہ فلاور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یلو کلر کا ہوتا ہے. یہاں پہ تو اس کا کلر بھی نہیں صحیح سے آ رہا، ٹھیک ہے. اس کی پیٹلز بہت ہی نازک سی ہوتی ہیں، ایسے ہاتھ میں ایسے تھوڑا سا ان کو ایسے آرام سے بھی آپ رب کریں گے نا بالکل، تو وہ آپ کی ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے پیٹل. ویسے کچھ جو روزز کی ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں اور کچھ کی سافٹ ہوتی ہیں.
یہاں پہ آج ہم لوگوں نے کس کے بارے میں پڑھا ہے؟ فلاورس کے بارے میں پڑھا ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اپنا پریویس ٹاسک جو ہے وہ لیوز والا کمپلیٹ کیا ہوگا. تو آج میں آپ کو ایک اور ٹاسک دوں گی. فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں نے اپنی ریڈنگ کمپلیٹ کرنی ہے. پیرنٹس کائنڈلی یہاں پہ ڈیٹ مینشن کر لیں جس دن کی یہ ریڈنگ آپ لوگ ان بچوں کو کروائیں نا، یہاں پہ ان کی ڈیٹ مینشن کر لیں یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے، بہت ایزی ریڈنگ ہے، کوئی اس میں جو ہے نا آپ لوگ کے ڈیفیکلٹ ورڈز نہیں یوز ہو رہے، بہت زیادہ ایزی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈفرینٹ فلاورس کے نیمز لکھنے ہیں اپنی کاپی پہ. اوکے، اور اگر ہو سکے تو آپ ان کو ڈرا بھی کر لیں. اب میں یہ نہیں بولوں گی آپ لوگوں نے فلاورز لینے ہیں اور ان کو کاپی پہ پیسٹ کرنا ہے، نو، وہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ لوگ کے لیے، اور وہ کاپی بھی تھوڑی سی آپ کی ایسے ہو جائے گی، پیپرز اس کے خراب ہو جائیں گے نا. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ڈفرینٹ فلاورس کے آپ لوگوں نے نیم جو ہیں وہ سرچ کرنے ہیں، ارد گرد سے پوچھنے ہیں، اپنی بہن سے پوچھیں، بھائی سے، اپنی آپی وغیرہ کسی سے بھی آپ پوچھیں. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پیج ریڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے آپ لوگ کا یونٹ کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، پلانٹس. اس کے بعد آپ لوگوں نے چھوٹی سی ہیڈنگ دینی ہے، نیمز آف ڈفرینٹ فلاورس. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے وہ نیچے جو ہے نا نمبر وائز آپ لوگوں نے 1 2 3 جیسے یہاں پہ تو یہ ایسے لکھے ہوئے نا، آپ لوگوں نے ایسے کر کے لکھنے ہیں. اور ڈفرینٹ فلاورس کے آپ لوگوں نے نیمز لکھنے ہیں. اور اگر ہو سکے تو آپ کوئی بھی فلاور ڈرا بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ یہ فلاور ڈرا ہوئے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ لوگ پکچرز لے کے تو وہاں پہ ڈرا کر لیں. آپ لوگوں نے سیم یہ والے نیمز نہیں لینے، آپ لوگوں نے خود سے نام لکھنے. بہت سارے فلاورز ہوتے ہیں، صرف یہ والے نہیں ہوتے، دنیا بھری ہوئی ہے فلاور سے. تو آپ لوگوں نے کوئی بھی فلاور جو ہے نا اس کا نیم سرچ کرنا ہے، اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، نیٹ اینڈ کلین آپ لوگوں نے پیج ریڈی کرنا ہے. بے شک آپ اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں، کلرنگ کر لیں، اس کے اوپر سائڈ سے کوئی باؤنڈری بنا لیں، لیکن آپ لوگوں نے نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے. یہ آپ لوگ کا ٹاسک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے آپ لوگ کو مارکس ملیں گے، جیسے پریویس کے میں نے آپ کو بتایا اس کے بھی مارکس ملیں گے اور اس کے بھی مارکس ملیں گے. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ. السلام علیکم class, how are you? Hope you're all fine and safe at your home. Class 1, open your books of maths, page number 80. As you know کہ ہم لوگوں نے یہ کویشچن کیے تھے ونٹر ویکیشن سے پہلے ورڈ پرابلمس سبٹریکشنس کی. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا. ہم لوگ یہ نیکسٹ بعد میں کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگ کے لیے ایک کام ہے میرے پاس ایک ہوم ورک ہے آپ لوگ کے لیے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیبلز جو ہیں وہ اسکول میں کمپلیٹ کیے ہوئے 6 تک. تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے کہ 2 کے ٹیبل سے لے کے 2 3 4 اینڈ 5 6 یہ آپ لوگ کے ٹیبلز جو ہیں نا آپ لوگ کو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. آپ لوگوں نے ان کو پراپرلی یاد کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ان کو کاپی پہ ایز اے ٹیسٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ان کو زبانی لکھنا ہے. میرا مطلب آپ لوگوں نے چیٹنگ کر کے یا دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لکھنا. تو آپ لوگوں نے ان کو کاپی پہ لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کے 6 ٹیبل جو ہیں وہ میں چیک کروں گی اور آپ لوگ جب اسکول آئیں گے تو وہ میں آپ لوگوں سے ان کا ٹیسٹ لوں گی. ٹھیک ہے، ٹیسٹ نہیں کہہ سکتے، پیپر کہہ سکتے ہیں، پیپر لوں گی آپ لوگوں سے اس کا. اور آپ لوگ کے سب کے نا مارکس ہوں گے الگ الگ. جیسے میں ایک ٹیبل کے 10 مارکس ہوتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی میں آپ لوگوں سے سب ٹیبلز کا ٹیسٹ لوں گی. یہ نہیں کہ ایک ایک کا، جیسے آپ لوگ پہلے کہتے ہیں کہ ٹیچر ایک کا لے لیں، اس کا آدھا لے لیں، یہ کر لیں، وہ نو. آپ لوگوں کے 6 ٹیبلز کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ آپ لوگ کی بہت زیادہ چھٹیاں تھیں. آپ لوگوں نے اسکول میں بھی یاد کیے ہوئے، میں نے آپ لوگوں کے اسکول میں بھی ٹیسٹ لیا ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں 6 ٹیبلز اور ان کو لکھنا ہے. اور میں نے آپ لوگ کے وہ چیک کرنے ہیں. اور اسکول جب آپ لوگ آئیں گے تو میں اس کا پیپر لوں گی آپ لوگوں سے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے وہ سارے یاد کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ لوگ کو یہ میں نے کویشچنس کرائے ہوئے ہیں سبٹریکشن کے، آپ لوگوں نے ان کی پریکٹس کرنی ہے بہت اچھے سے. آپ لوگ کو یہ بھی آنا چاہیے. آپ لوگ کے پیپرز ہوں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کے پیپر میں مارکس کم آئیں. میں چاہتی ہوں کہ سارے بچوں کے اچھے مارکس آئیں، سب پاس ہوں، بہت اچھے مارکس سے پوزیشن لیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جتنے بھی کویشچنز ہیں سبٹریکشنز کے، آپ لوگوں نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو ٹیبلز میں نے آپ لوگوں کو بتایا، آپ لوگوں نے وہ اپنے جو ہیں وہ کاپی پہ لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اچھے سے 6 ٹیبلز. اوکے اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. السلام علیکم کلاس 1 اپنی اسلامیات کی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 20. جیسے کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے ایک نیا سبق شروع کیا تھا جس کا نام ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ لوگ کو کل قرآن مجید کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد بھی کیا ہوگا اس کو، اور ریڈنگ بھی آپ لوگوں نے اپنی کی ہوگی اچھے سے. تو آج ہم نیکسٹ کریں گے. کل ہم لوگوں نے کہاں تک کی تھی؟
یہاں تک ہم لوگ نے ریڈنگ کی تھی کل. آج ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. قرآن مجید پڑھنے کو تلاوت کرنا کہتے ہیں. جب قرآن مجید پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلاوت. کیا کہتے ہیں؟ تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت کرو. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کو یہ بولیں گے کہ آ کے آپ لوگ اسٹیج پہ ہی آ کے جو ہوتی ہے وہ تلاوت ہوتی ہے. نو. آپ لوگ جب ویسے آپ عام روٹین میں بھی جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو نماز کے بعد میں پڑھ لیا یا صبح آپ لوگوں نے فجر کے بعد قرآن پاک پڑھا تو اس کو بھی تلاوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تلاوت. جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے. جب کوئی بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہے نا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا پھر کلاس میں کوئی آپ تلاوت کر رہا ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بیٹا خاموشی سے سنیں. مینرز ہوتے ہیں تلاوت سننے کے، نعت سننے کے مینرز ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے ہینڈس کو اپنی آرمس کو فولڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نظریں جھکا کے جو ہے اس کو سننا ہوتا ہے خاموشی سے بالکل. ٹھیک ہے. اور غور سے سننا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا تلاوت کر رہا ہے، اس کے معنی کیا ہیں. ہم لوگوں نے غور سے سننا ہوتا ہے. کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی بیچ میں، یہ بھی ہم لوگوں نے دھیان رکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے جب کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے اور ادب سے سننا چاہیے. ادب بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی بندہ پڑھ رہا ہے نا تو یہ نہیں کہ باتیں شروع کر دی اور پھر اس کے بعد نہیں تم نے یہاں غلطی کر دی ہے، تم نے وہاں غلطی کر دی. نہیں، بہت احترام سے بہت ادب سے قرآن پاک کو پہلے اٹھائیں، اس کے بعد اس کو کھولیں. اس کو جب پڑھ رہا ہو کوئی تو آپ لوگوں نے ایک دم سے اس کی غلطی نہیں نکالنی، بہت آرام سے آپ لوگوں نے اس کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی افضل کتاب ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے بہت احترام سے اٹھانا ہے، احترام سے آپ لوگوں نے اس کو پکڑنا ہے. پڑھنا بھی بہت ادب سے ہے. قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ بات کس کس کو پتہ تھی؟ یہ سب سے ضروری بات تھی. قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسے ہم لوگوں نے اردو میں حضرت ابو بکر صدیق والا شروع کیا تھا، ہم لوگوں نے کل ان کے اہم نکات پڑھے تھے. بالکل ویسے ہی یہ بھی اس سبق کا اہم نکات ہے. قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں. ایک حرف مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا قرآن، تو اس کا جو قاف ہے نا حالی، اس کی 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ لوگ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے قواعد و انشاء میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا حرف کیا ہوتے ہیں، لفظ کیا ہوتے ہیں. لفظ پورا ہوتا ہے اور حرف ایک ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یاد ہے نا آپ لوگ کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے، ایک حرف آپ دیکھیں جب آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اس میں کتنے حرف ہوتے ہیں تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی. صرف 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، آپ اس میں جتنے الحمدللہ میں جتنے آپ کے پاس لفظ ہیں نا آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی. دیکھیں آپ، تو نیکیاں تو زیادہ ہونی چاہیے ہمارے پاس. ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس زیادہ سی نیکیاں ہونی چاہیے. تو اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ پوائنٹس ہیں کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں، کون سی چھوٹی ہے کون سی بڑی ہے، کتنے پارے ہیں. قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. کتنے؟ یا ہم لوگ بولتے ہیں نا سپارہ، تو یہاں پہ پارے لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں قرآن پاک میں. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114. کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں. آپ لوگوں نے یہاں تک اپنی ریڈنگ کمپلیٹ کرنی ہے. یہ جو ہے نا یہ آپ لوگ کے مین پوائنٹس ہیں، مطلب کہ اہم نکات ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن مجید پڑھنے کو تلاوت کرنا کہتے ہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے اور ادب سے سننا چاہیے. یہ ہیں جی قرآن مجید پڑھنے کے آداب. ٹھیک ہے. کہ ہم لوگوں نے جب قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو کیسے بیٹھنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جو یہ 3 میں نے آپ کو بتایا ہے، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اور قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ اس کے مین پوائنٹس، مطلب کہ اس کے اہم نکات ہیں. آپ لوگوں نے ان کو یاد کرنا ہے زبانی. ٹھیک ہے. ان سب کو تو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. باقی آپ لوگ لازمی کریں، ریڈنگ کریں اس کی، لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ لوگ کو زبانی بھی یاد ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یاد کریں گے. بہت اچھے بچے ہیں سارے. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.